نہ ہوا امیر جس در دولت پا ایک زمانہ ہوا وہ گھر اجڑ گیا غارت وہ کارخانہ ہوا امیر جس در لگا کے بچے کو ایک تیر حرملا نے کہا یہ کام مجھ سے دم جان رستم نہ ہوا امیر جس در حسین نے کبھی شکوہ کیا نہ ماں سے گلہ کیا بھی کسی سے تو دوستان نہ ہوا امیر جس در سہاب رکھتا تھا سائے میں جس کے نانا کو لہر کو اس کی میسر نہ شامیاں نہ ہوا امیر جس در ملا ناصغر ناداں کو جام پانی کا سراہی دار گلا تیر کا نشان نہ ہوا امیر جس در بھٹک کے راہ سے پیچھے کہیں نہ رہ جاؤ اٹھو انیس اٹھو کا رواں رواں نہ ہوا امیر جس در لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ عزیزان گرامی، محترم و مقدس سامعین اکرام، آزادان امام مسلم کربلا، سوگواران اسیران کربلا، آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ شہدائے کربلا و سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے 10ویں کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو خداوند عالم کی نگاہ میں بھی عزیز ہیں، پیغمبر کی نگاہ میں بھی عزیز ہیں، قرآن کی نگاہ میں بھی عزیز ہیں، جن کی شان میں خداوند عالم نے قرآن کریم کی مختلف آیات کو نازل فرمائی، پیغمبر نے بے شمار حدیثوں کو ارشاد فرمایا۔ انہی آیتوں میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، جسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر خداوند عالم نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک، اللہ نے خود اپنی ولایت کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ شخص جو نماز کو قائم کرتا ہے، اظہار ایمان کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ علماء اکرام، مفسرین اکرام، تقریباً سبھی نے متفق علیہ اس بات کو لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین ہی نے حالت رکوع میں سائل کو انگشتری دی تھی، اور بعد ختم نماز خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ کو پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا، کہ جس کے اندر ایک ہی وقت میں علی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں امیر المومنین زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اکثر مقامات پر آپ کو اس طرح سے آیتیں ملیں گی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ مختلف مقامات پر قرآن کی آیت ملیں گی، لیکن جب عمل کی دنیا میں آئیں گے تو صرف ایک ہی عمل نظر آئے گا جہاں نماز بھی ادا کی جا رہی اور حالت نماز میں زکوٰۃ بھی دی جا رہی۔ حالت نماز میں زکوٰۃ بھی دی جا رہی، ظاہر سی بات ہے یہ امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنے اور اپنے رسول کی ولایت کے ساتھ علی کے عمل کا بھی ذکر کیا ہے، اور علی کی نماز کا بھی ذکر کیا، اور علی کی عطا کردہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے منصب ولایت کے ساتھ ساتھ علی کے بھی منصب ولایت کا ذکر کیا۔ یعنی ایک آیت کے اندر خداوند عالم نے امیر المومنین کی کتنی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، کتنی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو ایک آیت رکھے اور بے شمار فضیلتوں کا ذکر کر دے، بے شمار فضائل امیر المومنین کا ذکر کر دے۔ یہ خدا ہی ہے جو امیر المومنین کی ایک آیت کے اندر اتنی فضیلتوں کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر ایمان امیر المومنین کا بھی ذکر ہو رہا، قیام صلاۃ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور عطاء زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو رہا۔ اگر امیر المومنین حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے تو قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں تو رہتی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن لوگ پریشان ہوتے، لوگ سوچتے نماز پڑھیں یا زکوٰۃ دیں، ایک وقت میں ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، یا تو نماز ہی پڑھ سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر کے بتایا، آیت اللہ بھیجے، عمل ہم کر کے بتاتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں رکھی ہی اس وقت ہیں کہ جب اہل بیت نے عمل کیا ہے اور اللہ نے آیتوں کو نازل کیا ہے۔
اللہ نے آیتوں کو نازل کیا، شاید خداوند عالم نے امت اور اہل بیت کے فرق کو بیان کیا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ امت پیغمبر وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ عمل کرے، قرآن کی آیات پر عمل کرے، قرآنی احکام پر عمل کرے۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جو عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن کی آیت بنتی جاتی ہے، قرآن کی آیت بنتی جاتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ لیجئے تو خود بخود آپ کو اندازہ لگے گا سورہ حل اتیٰ کب نازل ہوا ہے۔ سورہ حل اتیٰ کب نازل ہوا؟ سورہ حل اتیٰ پہلے اہل بیت نے عمل کیا ہے، تب جا کر کے خداوند عالم نے سورہ حل اتیٰ نازل کیا، یعنی عمل اہل بیت کرتے ہیں، اللہ سورہ حل اتیٰ نازل کرتا ہے۔ یہی آیہ ولایت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیہ ولایت تب نازل ہوئی جب علی نے پہلے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تب جا کر کے اللہ نے آیت کو نازل کیا ہے۔ یعنی اہل بیت کے عمل کو اگر سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو، اہل بیت کے عمل کو تاریخ کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کے عمل کو تاریخ کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے، اہل بیت کا عمل کتنا خالص ہوتا تھا، کتنا خلوص پر مبنی ہوتا تھا کہ یہ عمل کرتے جاتے تھے اور اللہ آیت اور سورہ نازل کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی نگاہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان۔ اب اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات ملیں گے، بے شمار معجزات ملیں گے کہ جیسا معجزہ، جیسا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تاریخ میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار معجزات ہیں۔ انہی واقعات اور معجزات میں جہاں پر امیر المومنین کی فضیلت بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ بھی طے ہے کہ علی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، مشیت کی نگاہ میں کیا ہے، کتنے عزت دار ذات کا نام ہے، کتنا عزیز ترین ذات کا نام ہے امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ روایت کے جملے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ خداوند عالم نے سورج کو پلٹایا ہے۔ 2 مرتبہ خداوند عالم نے امیر المومنین کی نماز کے لیے سورج کو پلٹایا، جو سورج غروب ہو گیا تھا، جو مغرب میں چھپ گیا تھا، خداوند عالم نے امیر المومنین کے اشارے سے 2 مرتبہ سورج کو حکم دیا کہ سورج پلٹ جائے۔ علی اشارہ کر رہا، علی کا ارادہ ہے کہ سورج کو پلٹایا جائے۔ ایک پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے اور ایک پیغمبر کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک پیغمبر کے زمانے کا واقعہ اور ایک پیغمبر کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ پیغمبر کے زمانے کا واقعہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ہے، امیر المومنین کا زانو اقدس ہے، امیر المومنین کے زانو پر پیغمبر سر رکھے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول ہونے لگا۔ جب وحی کا نزول ہونے لگا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ وقت اتنا طول ہو گیا، اتنا طویل وقت ہو گیا کہ نماز عصر کے لیے سورج غروب ہو چکا تھا۔ ابھی علی کی نماز عصر تھی۔ ایک روایت میں جملہ یہ ہے کہ علی نے اشارے سے نماز پڑھی تھی، اور ایک روایت کا جملہ ہے کہ وحی نازل ہو رہی تھی اور ابھی امیر المومنین کی نماز عصر رہ گئی تھی۔ روایت کے جملے ہیں۔ بہرحال تاریخ بتاریخ جب وحی کا نزول منقطع ہوا، ختم ہو گیا، تو پیغمبر بیدار ہوا، ہونے کے بعد فرمایا یا علی نماز عصر کے کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، جس روایت میں اشارے سے پڑھی تھی اس کا مطابق یہ ہے کہ امیر المومنین نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے اشارے سے نماز پڑھ لی۔ روایت کے جملے ہیں جیسے امیر المومنین نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ اشارہ کریے، سورج اس منزل پر آئے گا جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا، جو سورج غروب ہو چکا تھا وہ طلوع ہو گیا، اور امیر المومنین نے نماز کو تمام کر لیا۔ متوجہ رضاء گرامی، دوسری روایت جو اسی سے ملتی جلتی ہے لیکن وہ وفات پیغمبر کے بعد کی ہے کہ جب امیر المومنین کابل سے واپس آ رہے تھے، صفین کا مارکہ کر کے آ رہے تھے، تو مطلب صاحب نے کہا یا امیر المومنین ہم لوگوں کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اس میں اصحاب کی نماز کی قضا کا ذکر، امیر المومنین کی نماز کی قضا کا ذکر نہیں ہے۔ روایت کے جملے جیسے کہ یا امیر المومنین ہم لوگوں کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ امیر المومنین نے کہا پریشان نہ ہو، ایک مرتبہ سورج کو اشارہ کیا، اور اشارہ کرنا تھا کہ ایک مرتبہ سورج پھر اپنی اس منزل پر آ گیا، کہا دیکھو سورج طلوع ہو گیا، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے۔
سورج اس منزل پر آگے جو نماز عصر کا وقت ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے۔ عزیزان گرامی، ظاہر سے بات ہے، یہ خدا بند عالم نے علی کو جو فضیلت عطا فرمائی، یہ جو علی کو قدرت عطا فرمائی، یہ جو علی کو طاقت عطا فرمائی، ایک پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے اور ایک پیغمبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ صرف اور صرف پیغمبر کے زمانے میں علی سورج کو پلٹاتے، لیکن اگر پیغمبر کے زمانے میں علی سورج کو پلٹاتے تو دنیا شاید یہ کہہ سکتی تھی یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کمال ہے۔ یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی قدرت ہے، یہ علی کا اختیارات نہیں ہیں، یہ پیغمبر کے اختیارات ہیں۔ لیکن علی نے بعد پیغمبر بھی سورج کو پلٹا کر کے بتایا، دنیا والوں یاد رکھو، نبوت اور امامت کے اختیارات میں فرق نہیں ہوا کرتا، نبوت اور امامت کی قدرت اور طاقت میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ جیسے ہم پیغمبر کے زمانے میں صاحب قدرت تھے، اسی طریقے سے ہم پیغمبر کے بعد بھی صاحب اختیار ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے قبضے میں دیا ہے۔ اگر ہم اشارہ کر دیں گے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، اگر ہمارا ارادہ ہوگا تو ستارہ در پر آ جائے گا، اگر ہمارا اشارہ ہوگا تو سنگریزہ تسبیح پڑھنے لگے گا، اگر ہمارا اشارہ ہوگا تو درخت اور اشجار ہمیں سلام کرنے لگیں گے، اگر ہم چاہیں گے تو دریاؤں پر راستہ بنا لیں گے۔ کبھی بھی اپنے اوپر ہمیں قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا تعلق مجبوریوں سے ہے اور ہمارا تعلق اختیار و قدرت سے ہے۔ تم ہمیں کبھی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے، متوجہ رہیے عزیزان گرامی، ممکن ہے کبھی کوئی یہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی سورج کو پلٹا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو علی دوبارہ طلوع کر لیں اور نماز عصر کو انجام دے دیں۔ متوجہ رہیے عزیزان گرامی، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، علی تو علی ہے، علی تو نام کے بھی علی ہیں، علی تو صفات کے بھی علی ہیں، علی تو کمالات کے بھی علی ہیں، علی تو فضیلتوں کے بھی علی ہیں، علی تو ہر مقام و منزلت کے اعتبار سے علی و اعلیٰ ہے۔ علی نہ کبھی زیر ہوا ہے، نہ علی کبھی جھکا ہے، علی ہر منزل میں علی ہے، علی ہر میدان میں بلند و بالا ہے، علی ہر منزل کمال میں علی ہے۔ علی کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ علماء اہل سنت نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذاکر ہے، ایک امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذاکر ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ علماء اہل سنت نے اس واقعے کو لکھا ہے، امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا تھا، ذاکر امیر المومنین ہے، ذکر امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا ذکر کر رہا تھا۔ ذکر کرتے کرتے وہ طویل ذکر ہو گیا، اتنا زیادہ وقت ہو گیا کہ نماز عصر کا وقت نکل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ایک مدار روایت کے جملے لوگوں نے سے پوچھا یہ بتاؤ اب کیا ہوگا، کیسے تم نماز پڑھو گے؟ تم تو علی کے فضائل پڑھنے میں اتنا آگے نکل گئے کہ تمہیں خیال ہی نہیں رہا ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا، نماز کا وقت نکل رہا۔ ایک مدار ذاکر امیر المومنین نے سورج کی طرف اشارہ کر کے، سورج کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا، اے سورج کیا تیری یہ مجال ہے کہ تو غروب ہو جائے اور میں نماز عصر ادا نہ کر سکوں، جبکہ تجھے پتہ نہیں ہے میں علی کے فضائل پڑھ رہا تھا، جبکہ میں علی کی فضیلتوں کو بیان کر رہا تھا، جب میں علی کا ذکر کر رہا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ سورج اسی منزل کمال پر آ گیا، اسی نقطہ کمال پر آ گیا اور اس نے نماز کو ادا کر لیا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مدعا یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والے سمجھیں کبھی بھی علی کے مقابلے میں ایسے ویسے کو نہ لے آؤ، بلکہ علی کا ذاکر کو خداوند عالم نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذکر علی کے طفیل میں، محبت علی کے طفیل میں، ذکر علی کے صدقے میں اگر وہ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس طلوع ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امیر المومنین، اور یہ ہے امیر المومن کے ذکر کی فضیلت، یہ ہے امیر المومنین کی عظمت، یہ ہے امیر المومنین کے مناقب جو پیغمبر کی وجہ سے بھی ہے، اللہ نے بھی عطا فرمایا ہے، یہ قدرت و طاقت عطا فرمائی۔ کبھی بھی علی کا تقابل، کبھی بھی علی کا موازنہ دوسروں سے کرنا اپنے ایمان کے نقص کو بیان کرنا ہے۔ کبھی بھی علی کا تقابل
ان لوگوں سے نہ کیا جائے جو اس لائق بھی نہیں ہے کہ علی کے نام کے برابر بھی ان کے ناموں کو لکھا جائے. فضیلتوں تو بہت بڑی بات ہے, کمالات تو بہت بڑی چیز کا نام ہے. میں آپ کو ایک جملے شاید عرض کر رہا ہوں, اس ایک جملے کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, امام شافعی سے, علماء اہل سنت میں, بلکہ ایک فرقے کے امام ہے. شافعی مسلک ہے, باقاعدہ شافعی فرقہ ہے, اور اس فرقے کے امام ہے امام شافعی. جو 4 امام ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام حنبل ہیں, اس میں باقاعدہ ایک گروہ ہے, ایک فرقہ ہے جو جناب شافعی کو امام تسلیم کرتا ہے. اب متوجہ رہے گا اہل بیت کیا ہیں, اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. امام شافعی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے, ارشاد یہ فرماتے ہیں امام شافعی کہ اے اہل بیت رسول, اس انسان کی نماز ہی کامل نہیں ہے, تمام نہیں ہے, جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے. اہل بیت پر جو شخص نماز میں درود نہ پڑھے, اس شخص کی نماز کامل نہیں ہے, اس شخص کی نماز تکمیل کی منزل پہ نہیں ہے, اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر چاہتے ہو کہ نماز مکمل ہو, نماز کامل ہو, نماز تکمیل ہو, نماز وہاں تک پہنچے بارگاہ پروردگار تک, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں اہل بیت پر درود پڑھے. یہ ہے امام شافعی کا قول, یہ ہے امام شافعی کا نظریہ, یہ ہے امام شافعی کا فتویٰ کہ اگر اس وقت تک کسی انسان کی نماز کامل نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھ دے, جب تک اہل بیت پر صلوات نہ پڑھ دے, اس وقت تک اس انسان کی نماز کامل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, کیا اب بھی ہمیں ہی بتانا پڑے گا, کیا اب بھی ہم کو ہی سمجھانا پڑے گا کہ دوسروں کو کبھی اہل بیت کے مقابلے میں نہ لے آؤ؟ اگر دوسروں کا ذکر اگر حالت نماز میں کر دو تو نماز صحیح سلامت رہتی نہیں ہے, اور اگر اہل بیت کا ذکر نماز میں نہ کرو تو نماز کامل نہیں رہتی ہے. بس اتنا سمجھ لو, اگر کسی عبادت کو باطل بنانا ہے تو دوسروں کا نام شامل کرنا پڑتا ہے, اور اگر کسی نماز کو کامل بنانا پڑتا ہے تو اہل بیت کا درود پڑھنا پڑتا ہے. اتنا فرق ہے. دوسروں کا نام شامل کر لو تو نماز باطل ہو جائے, اور اہل بیت کا نام شامل نہ کرو تو نماز کامل نہیں ہوتی. اتنا فرق ہے عزیزان گرامی. خدا بند عالم کی بارگاہ میں انسان نماز پڑھتا ہے, اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے, لیکن اس نماز کو بھی منزل معراج نصیب ہوتی ہے جب اس نماز میں محمد والے محمد پر درود پڑھا جاتا ہے, صلوات پڑھی جاتی ہے. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. کائنات میں کسی فرد بشر کے لیے ہم نے کسی کے لیے جملہ نہیں سنا ہے جو اہل بیت کے لیے یا خصوصی طور پر مولا متقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. عام طور پر عبادت کا جو لفظ آتا ہے, یہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نماز, یہ نماز عبادت ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, اس نماز جیسی عبادت میں بھی اہل بیت پر صلوات پڑھنا ہے, اس نماز جیسی عبادت میں بھی خود اہل بیت پر درود پڑھنا ہے. لیکن بہرحال مفہوم اتنا تو طے ہے نا کہ بندگی اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت ہے, کسی کے لیے عبادت نہیں ہوتی. لیکن کائنات میں اہل بیت ان ہستیوں کا نام ہے, اہل بیت ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے علی کا ذکر بھی عبادت, ذکر علی عبادت. کائنات میں امیر المومنین ہی ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت.
علی کا ذکر عبادت. اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت. عزیزان گرامی, اب آپ بتائیے کائنات میں کوئی فرد بشر ایسا ہے, کوئی ذات ایسی ہے, کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ عبادت کا درجہ دے دے, جس کی محبت کو اللہ عبادت کا درجہ دے دے, اور جس کے چہرے کو دیکھنے کو خداوند عالم عبادت کا درجہ عطا فرما. یہ چیز خداوند عالم نے کسی کو نہیں دی. پیغمبر نے یہ فضیلت کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. اگر بیان فرمائے تو یا تو علی کے لیے بیان فرمائے یا اہل بیت اطہار کے لیے بیان فرمائے. آپ کو انسان سوچے کہ کیا اہل بیت سے موازنہ ہو سکتا ہے, اہل بیت سے تقابل ہو سکتا ہے؟ اس میں نے وہ باتیں عرض کی ہیں جو متفق علیہ ہیں, یعنی علماء اہل سنت نے بھی ان باتوں کو لکھا ہے اور علماء شیعہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. ان باتوں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتا, کوئی ان باتوں کا منکر نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ دشمن علی ہو. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا منکر صرف اور صرف دشمن علی ہوتا ہے. باقی کائنات کا کوئی بھی فرقہ علی کی فضیلتوں کا منکر نہیں ہوتا, علی کی فضیلتوں کا دشمن نہیں ہوتا, چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے. ہر فرقہ, ہر مسلک, ہر گروہ امیر المومنین اور اہل بیت کی فضیلتوں کا اقرار کرتا ہے, سب تسلیم کرتے ہیں سوائے دشمن امیر المومنین کے. تو عزیزان گرامی, دشمن علی کے فضائل علی کا انکار کر دینے سے علی کی فضیلتیں کم نہیں ہونے والی, علی کے مناقب کم نہیں ہونے والے, علی کی عظمتیں کم نہیں ہونے والی. بس عزیزان گرامی, میں آپ کو ایک منزل کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ علی ہے کیا. یہ باتیں ہو گئی فضیلت کے اعتبار سے. بس ایک جملہ اشارہ کرنا چاہوں منصب کے اعتبار سے. امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اللہ نے کیا. سب سے پہلی جو علی کی خلافت کا اعلان ہوا ذوالعشیرہ میں ہوا ہے, اور سب سے آخری اعلان میدان غدیر خم میں ہوا. ابتدائی اسلام میں بھی علی ہے, اکمال اسلام میں بھی علی ہے. اسلام کی ابتدا بھی خلافت علی ہے, اسلام کی تکمیل بھی خلافت علی اور ولایت علی کے اوپر ہے. نہ ابتدا میں اسلام کو علی سے الگ کیا جا سکتا ہے, نہ انتہا میں علی سے اسلام کو جدا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بیچ بیچ میں پیغمبر نے اپنی زندگی میں امیر المومن کی خلافت کا بھی ذکر کیا ہے, ولایت کا بھی ذکر کیا ہے, ان کے منصبوں کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن بہرحال تاریخ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ امیر المومن کی ولایت اور خلافت اور وصایت کا پیغمبر نے بار بار اعلان کیا, وہیں تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد پیغمبر امیر المومنین کو اس منصب سے علیحدگی اختیار کرنی پڑ گئی, اس منصب کو غصب کر لیا گیا, اور امیر المومنین 25 سال تک خاموشی کی زندگی گزارے. 25 سال تک علی نے خاموشی کی زندگی گزاری. اور 25 سال کے بعد جب لوگوں نے کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے, ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, جا کر کے آپ نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر المومنین کا وہ خطبہ دیکھیے جس میں مولا نے اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت اور کیفیت کیا تھی. نہج البلاغہ میں وہ پورا خطبہ موجود ہے. مولا نے ایک جملہ فرمایا, ٹھیک اگر بیعت لینا ہے تو چلو مسجد کے اندر. مولا پہنچے مسجد میں, لیکن جو پیغمبر کا جو ممبر تھا وہ 3 زینت اور 1 عرش ممبر تھا. روایت کے جملے یہ جو پیغمبر کی وفات کے بعد جو 25 سال کا عرصہ گزرا ہے, اس میں جو 3 افراد نے منصب خلافت پر رہے ہیں, تخت خلافت پر جو لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے ہر ایک کے احترام میں 1 زینہ چھوڑا ہے. عرش ممبر اس لیے چھوڑا کہ یہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. پہلا زینہ اس لیے چھوڑا پہلے فرد کی وجہ سے, دوسرا زینہ چھوڑا دوسرے فرد کی وجہ سے, اور تیسرے 3 ہی زینہ تھا. روایت کے جملے لوگ اس کشمکش میں تھے کہ اگر علی نے مسجد میں بیعت لی تو علی بیٹھیں گے کہاں. کیوں؟ اس لیے کہ 25 سال کے اندر ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہر آنے والا ماضی کے احترام میں 1 زینہ چھوڑے گا, اور اب منبر پہ کوئی زینہ ہے نہیں, علی بیٹھیں گے کہاں.
روایت کے جملے ایک مرتبہ جب مسجد پوری بھر گئی، مسجد نبوی میں سب کے سب اکٹھا ہو گئے اور امیر المومنین نے مسجد نبوی میں قدم رکھا ہے، سب ایک مرتبہ کشمکش والی بیٹھیں گے کہاں؟ امیر المومنین نے جیسے مسجد نبوی میں قدم رکھا، اپنے قدم مبارک کو ایک زینے پہ رکھا، دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرے زینے پہ رکھا، اور اس کے بعد وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے جسے عرش منبر کہا جاتا ہے، جہاں پہ پیغمبر بیٹھتے تھے، جہاں پر پیغمبر بیٹھتے تھے۔ وہ لوگ جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی، آپس میں کانوں میں بات کرنے لگے، مطلب سمجھ میں آیا، یہ علی کہاں بیٹھ گئے؟ علی پیغمبر کی جگہ پر بیٹھ گئے، علی وہاں پر بیٹھ گئے جہاں پر پیغمبر بیٹھتے تھے۔ مطلب کیا تھا؟ ابھی تک 25 سال میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے ایک ایک زینہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ قسم خدا کی جتنا لوگوں نے زینے کے چھوڑنے کو یاد رکھا ہے، اتنا قسم خدا کی اگر حق زہرا اور حق امیر المومنین کو یاد رکھا ہوتا تو علی کو 25 سال تک گوشہ نشینی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ افسوس کا مقام ہے لوگوں نے منبر کے زینے کو یاد رکھا اور خطیب منبر کو بھول گئے، وارث منبر کو فراموش کر دیا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں مسجد کا منبر کا زینہ تو موجود رہا، قرآن کی آیات نہ رہی۔ لوگوں کے ذہنوں میں منبر کا زینہ تو رہا، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں احادیث پیغمبر نہ یاد رہ سکیں، احترام اہل بیت نہ رہ سکا، احترام امیر المومنین نہ رہ سکا۔ بہرحال لوگ آپس میں ایک دوسروں کے کانوں میں بات کرنے لگے، یہ کیا ہوا؟ علی وہاں بیٹھ گیا، علی وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی نے جب سب کی حرکتوں کو دیکھ لیا تو ایک جملہ فرمایا، جس کو جو بولنا ہے سامنے بولے، یہ ایک دوسرے کے کانوں میں کیوں باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سرگوشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ کے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے۔ مولا نے وجہ سے ایک جملہ کہا، اس لکڑی کے منبر کی کیا حیثیت ہے؟ علی کے قدم مبارک تو دوش پیغمبر کی زینت بن چکے۔ تم لوگوں کو زینہ یاد رہا، دوش نبوت یاد نہ رہا۔ تم لوگوں کو منبر کا زینہ یاد رہا، شب ہجرت کا بستر یاد نہ رہا۔ تم لوگوں کو منبر کا زینہ یاد رہا، سورہ برات کی تبلیغ یاد نہ رہی۔ تم لوگوں کو منبر کا زینہ یاد رہا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ نہ یاد رہا۔ تم لوگوں کو منبر کا زینہ رہا، قرآن کریم کی بے شمار آیتیں جو ہماری شان میں نازل ہوئی وہ تمہیں یاد نہ رہی۔ علی نے ایک جملہ فرمایا، اس منبر کی حیثیت کیا ہے؟ اس لکڑی کے منبر کی کیا بات ہے؟ علی کے قدم تو دوش نبوت کی زینت بن چکے۔ عزیزان گرامی، اگر لوگوں کے دلوں میں وہ معرفت ہوتی جو اہل بیت کی معرفت اللہ اور اللہ کے رسول کرانا چاہ رہا، تو قسم خدا کی اہل بیت پر وہ مظالم نہ ہوتے، وہ ظلم و ستم نہ ہوتا، وہ اذیتیں نہ ہوتی۔ بس عزادارو، آج شہدائے کربلا کا 10واں ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین کا 10واں ہے، مولا ابوالفضل عباس کا 10واں ہے، مولا علی اکبر کا 10واں ہے، قاسم و محمد کا 10واں ہے، علی اکبر و علی اصغر کا 10واں ہے، قاسم کا 10واں ہے، کربلا کے 72 شہداء کا 10واں ہے، ان لوگوں کا 10واں ہے جن کے اوپر رونے نہیں دیا گیا، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اوپر آنسو نہیں بہانے دیا گیا، ان لوگوں کی مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، ان کے نام کی فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، ان کے مصائب و علام کو پڑھا جا رہا ہے، ان کی مظلومیت اور کو پڑھا جا رہا ہے، ان کے اوپر اشک بار ہو رہی ہیں آنکھیں، ان کے اوپر قلب رو رہا ہے کہ جن کے اوپر رویا نہیں گیا، جن کو رونے نہیں دیا گیا، جن کے نام کی فرش عزا نہ بچھ سکی، جن کے نام کی عزا کا بچھایا نہ جا سکا، جن کے نام پر آنسو نہیں بہائے جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنسو بہانے والے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے گریہ کرنے والے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے ماتم کرنے والے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے فرش عزا بچھانے والے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے اشکبار آنکھیں نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے رونے والی آنکھیں نہیں تھیں، سب کچھ تھا۔ پھر ہوا کیوں نہیں؟
مجلس کیوں نہ ہو سکی؟ آنسو کیوں نہیں بہائے گئے؟ آنکھیں کیوں نہیں رو سکیں؟ فرش ازا کیوں نہیں بچھائی جا سکی؟ ان کی مظلومیتوں کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ عزاداروں، مسئلہ یہ تھا جب رونے والے روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے، جب آنکھیں روتی تھیں تو درے لگائے جاتے تھے، جب یہ بیویاں رونا چاہتی تھی تو تازیانے لگائے جاتے تھے۔ کتنے تازیانے مارے گئے ہیں، کتنے درے لگائے گئے ہیں، کتنے آنسو، کتنا ستایا گیا ہے، کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے۔ عزاداروں، روایت میں تھا کوئی جملہ نہیں ملتا، کوئی تعداد نہیں ملتی کہ کتنی عزتیں دی گئی ہیں، کتنے تازیانے مارے گئے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے جب سکینہ حسین پر رونا چاہتی تھی تو رخساروں پر تماچے مارے جاتے تھے، جب زینب اپنے ماں جایا پر رونا چاہتی تھی تو پشت پر تازیانے مارے جاتے تھے، جب سید سجاد اپنے بابا پر آنسو بہانا چاہتے تھے تو ظالم شمر ملعون پشت مبارک پر تازیانے مارتا تھا۔ عزاداروں، کربلا سے لے کر کے شام تک اہل بیت کے اوپر اتنے تازیانے پڑے ہیں، اتنے درے مارے گئے ہیں، اتنے تماچے مارے گئے ہیں۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں لیکن تعداد نہیں لکھی گئی ہے کہ کتنے پڑے ہیں، کتنی عزتیں دی گئی ہیں، کتنا ستایا گیا ہے، کتنے تازیانے مارے گئے ہیں، کتنے درے لگائے گئے ہیں، یہ روایت میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہاں ایک منزل یہ ملتی ہے جہاں پر سید سجاد نے ایک جملہ کا، بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ کون سی منزل تھی؟ یہ وہ منزل تھی کہ جب امام حسین کا نیزے والا سر، جس پر امام حسین کا سر معلق تھا، وہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا ہے اور وہ نیزہ جنبش نہیں کر رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو شمر ملعون کہتا ہے سید سجاد کے پاس آ کر کے، اے سید سجاد، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں، اس لیے کہ اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم تمہاری پشتوں پر تازیانے ماریں گے۔ ہتھ کڑیوں کو سنبھالے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد بابا کے پاس آئے اور ایک جملہ کا، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب شمر کے تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ عزاداروں، سوچو، ابھی کوفہ نہیں آیا تھا، ابھی شام نہیں آیا تھا، لیکن ابھی راہ کوفہ سے پہلے اتنا تازیانہ کھا چکے تھے سید سجاد کہ خود مولا فرما رہے، بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ سوچو، کوفہ سے پہلے اتنے تازیانے جو کھا چکا ہو، وہ شام تک اپنی پشتوں پر کیسے تازیانے کو برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ آزاداروں، آج شہداء کا دسواں ہے، کربلا والوں کا دسواں ہے، ان کے اوپر آنسو بہا لو جن پر آنسو نہیں بہائے جا سکے، ان پر رو لو جن پر رویا نہیں جا سکا۔ بس آزاداروں، روایت کے جملے ہیں کہ اہل بیت کو اسے راستے سے لے جایا جا رہا تھا جن راستوں پر اہل بیت کی کنیزوں کے مکان ہوا کرتے تھے، اہل بیت کی کنیزوں کے مکان ہوا کرتے تھے۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز ہے جسے شیری کہا جاتا ہے۔ یہ شیری کون ہے؟ یہ جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا، شیری، ہم تجھے آزاد کر دینا چاہتے ہیں، ہم تیرا گھر بسانا چاہتے ہیں۔ روایت کے جملے، شیری نے ہاتھ جوڑا، مولا ہمیں آپ کی کنیزی میں رہنا ہے، ہمیں آپ کی زینب کی خدمت گزار بنا کر کے رکھ لو، اے مولا ہمیں اپنی خدمت گزار بن کر کے رکھ لو۔ مولا نے فرمایا، نہیں، میرا حکم ہے کہ تو اپنا گھر آباد کر لے، ہم تمہیں آزاد کے دیتے ہیں۔ شیری نے کہا، مولا ہم آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا، کیا شرط ہے؟ کہا، مولا ایک وعدہ کرو کہ جہاں پر میرا گھر ہوگا وہاں پر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارے مہمان ہوگے۔ مولا نے فرمایا، ہاں شیری، ہمیں منظور ہے۔ مولا نے جب شیری کو آزاد کیا ہے نا، تو روایت کے جملے ہیں کہ خواتین بنی ہاشم سے فرمایا، لا کر کے شیری کو تحفہ دے دو، اب شیری کو ہمیں رخصت کرنا ہے۔ شیری کو رخصت کیا گیا، لیکن جو تحفے آئے تھے، جو تحائف آئے تھے، اس میں روایت کے جملے، ہر بی بی نے ایک ایک چادر ضرور دیا تھا، ہر بیوی نے ایک ایک چادر ضرور دیا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، جب شیری کے سامنے تحفے اور تحائف آئے نا، تو ایک مرتبہ شیری جملہ کا، آقا یہ تحفے تو سمجھ میں آتے ہیں، اتنی چادروں کو لے کر کے میں کیا کروں گا؟ مولا نے روتے روتے ایک جملہ فرمایا، شیری رکھ لے، کبھی ممکن ہے ان چادروں کی ضرورت تجھے پڑ جائے۔ روایت کے جملے ہیں، شیری کوفہ چلی گئی، ایک بلند و بالا مقام پر اس کا مکان تھا، اس کا قصر تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جہاں پر وہ رہتی تھی، ہر ایک
عقائد سے، اپنے پڑوسیوں سے، رشتہ دار اقارب سے، وہاں کے رہنے والوں سے بار بار شیری ایک جملہ کہا کرتی تھی، دیکھو میں حسین کی کنیز رہ کر کے آئی ہوں، مجھے میرے حسین نے آزاد کیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ آئیں گے، مہمان بن کر کے آئیں گے، کبھی زینب آئیں گی، لیلا بھی آئیں گی، رباب بھی آئیں گی، کلثوم بھی آئیں گی، عباس بھی آئے گا، علی اکبر بھی آئیں گے، قاسم و محمد بھی آئیں گے، پورے اطراف والے، پورے شہر والے شیری کی عزت کرتے تھے، حسین کی کنیز رہ چکی ہے، حسین کے گھر پر آنے والے ہیں، روایت کے جملے ہیں، دن گزرتا رہا، مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ شیری کے اندر اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنا اضطراب پیدا ہو گیا، وہ کیفیت پیدا ہو گئی، روزانہ یہ شیری جاتی تھی اور راہ کوفہ میں بیٹھتی تھی کہ اسی راستے سے میرا حسین آئے گا، اسی راستے سے زینب آئے گی، اسی راستے سے ان کی عماریاں آئیں گی، روایت کے جملے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتی تھی، یہاں مسرت لگے گی، یہاں میرا آقا حسین بیٹھے گا، یہ مسرت پر میرا عباس بیٹھے گا، اس حجرے میں زینب بیٹھے گی، اس حجرے میں لیلا بیٹھے گی، پورے گھر کو سجاتی تھی، مسندوں کو لگاتی تھی، دن گزرتا رہا، مہینہ گزرتا رہا، روزانہ کا دستور یہی تھا، جا کر کے راستے میں بیٹھ جاتی تھی، میرا حسین کے آنے کی کوئی خبر مل جائے، میرے آقا کے آنے کی خبر مل جائے، روایت کے جملے، ایک روز آئے اور آ کر کے تھک کر کے اپنے خوابگاہ میں آ کر کے آرام کرنے لگی، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ایک مرتبہ کچھ خواتین آئے، آنے کے بعد دق الباب کیا، شیری نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم شہر والے ہیں، کیوں آئی ہو؟ کہا مسئلہ یہ ہے شیری کہ کوفے کے حاکم کی فوج آئی ہے اور وہ اسیروں کا قافلہ لائے ہیں، قیدیوں کا قافلہ لائے ہیں، شہداء کا قافلہ لائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خروج کیا تھا، انہی کے اہل حرم کو قید بنا کر کے لایا گیا ہے، اے شیری آج کی رات وہ تیرے مہمان بننا چاہتے ہیں، تیرے قصر میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت رات کا وقت تھا، شیری نے قصر کو کھولا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا ہاں کوفے کے سپاہی ہیں، کوفے کے فوجی ہیں، عزادار۔ ایک مطلب شیری کی نگاہ نیزے پر پڑے ہوئے سروں پر پڑی تو کیا دیکھا، یہ تو بہت ہی خوبصورت چہرے ہیں، یہ تو بہت ہی حسین و جمیل چہرے ہیں، یہ تو وجیح چہرے ہیں۔ ایک مرتبہ اور آگے بڑھی تو کیا دیکھا، ایک لاغر و ناتوا ہے، ایک ضعیف العمر انسان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ کچھ اور آگے بڑھی تو کیا دیکھا، کچھ ناکوں پر بیویاں ہیں، لیکن بیویوں کے چہرے سے ایسا لگتا ہے یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ باحیا ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کوئی بات نہیں ہے، آج رات یہ قافلہ ہمارے قصر میں رک جائے گا۔ فوجی اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے، اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، شیری نے کیا دیکھا، جو بیویاں ناکے سے اتری ہیں تو ایک مرتبہ وہ اپنے اپنے اسی قصر کے دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھی تھی۔ شیری فوجیوں کے پاس گئے، آنے کے بعد کہا شیم دیکھو میرا قصر خالی ہے، میرے قصر میں جگہ بہت ہے، اگر تو کہے تو ان خواتین کو، ان عورتوں کو میں اپنے قصر میں لے جاؤں۔ ایک مرتبہ کہا ہاں اجازت ہے، آج رات کے لیے اجازت ہے۔ ساری خواتین اہل حرم قصر شیری کی مہمان بنی۔ ایک مرتبہ شیری نے سارے حجروں کو کھولا، کون سا حجرہ پتہ جو کبھی زینب کے نام پہ سجا تھا، جو لیلا کے نام پر لگا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بیویو یہ حجروں میں آج اپنی رات گزار لو۔ ایک مرتبہ جب رات کا وقت ہوا، شیری بڑھنے ہی والی تھی کہ ایک بیوی کی آواز ہے، شیری اے مومنہ، اے معظمہ، تو نے بہت احسان کیا جو ہم لوگوں کو تو نے یہاں پر جگہ دے دی۔ اے مومنہ، اے مومنہ، ایک کام کرے گی جہاں آج رات ہمیں اپنے مکان میں رکنے کے لیے جگہ دلائی ہے، ایک کام کر دے کہ ان فوجیوں سے کہہ دے ہمیں وارثوں کا سر دے دے، ہمیں ان وارثوں کا سر دے دے۔ روایت کے جملے ہیں، شیری گئی وارثوں کا سر لے کر کے آئے، جانے ہی والے تھی کہ ایک مرتبہ اسی مومنہ نے ایک جملہ کہا، اے مومنہ، اے بی بی، جہاں تو نے سر دلایا ہے اتنی مہلت دے دے کہ آج کی شب ہم اپنے وارثوں پر آنسو بہا سکے، اس لیے کہ جب سے یہ قتل ہوئے ہیں ہم آنسو نہ بہا سکے۔ ایک آدھا شیری نے کہا کوئی بات نہیں، میرا قصر ہے، میرا مکان ہے، اپنے اپنے وارثوں پر رو لو۔ روایت کے جملے ہیں، جیسا ہی کہا کہ رو لو نا، ایک مرتبہ زینب کی ایک صدا بلند ہوئی، ہائے میرا حسین۔ شیری کے بڑھتا ہوا قدم رکا، بی بی اگر رونا ہے تو اس
نام کو لے کر کے مت رو کر، کوئی بات نہیں ہے، ہم دوسرے نام کو لے کر کے رو لیتے ہیں۔ آواز دیا، ہائے میرا بھیا عباس۔ ایک مرتبہ شیری پھر مڑی، آواز دی، بی بی ارے اس نام پر بھی آنسو نہ بہاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ یہ میرے آقا زادے کا نام ہے، حسین میرے آقا کا بھی نام ہے۔ ایک نے کہا کوئی بات نہیں، کسی اور نام سے رو لوں؟ کہا ہاں رو لو۔ کہا ہائے میرا علی اکبر۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا، ایک جملہ کہا، اے بی بی ارے یہ جو تم نام لے رہے ہو نا یہ سب میرے آقا کا نام ہے، آقا زادہ کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اے بی بی جب سے تم لوگ آئے ہو نا میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اے بی بی تم لوگ کون ہو؟ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بس چہرے سے اپنے بالوں کا پردہ ہٹایا، آواز دی، شیری ارے ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم حسین کی بہن زینب ہیں۔ میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا۔ اے شیری تو نے تو وعدہ لیا تھا نا کہ ہم تیرے مہمان ہو، لیکن میرے بھیا حسین نے کہا تھا اے شیری بلا ضرور رہی ہے لیکن پہچان نہ پائے گی۔ اے شیری ہائے رے غربت زمانہ کہ اب زینب اتنا غریب ہو گئی ہے کہ زینب کے گھر کی کنیزیں بھی اب زینب کو نہیں پہچانتی۔ شیری تڑپ گئی، آواز دی، شہزادی یہ سب کیسے ہوا؟ بول بی بی نے بس ایک جملہ فرمایا، اے شیری میرا حسین کربلا میں، میرا عباس کربلا میں، میرا علی اکبر کربلا میں۔ ارے ہم 72 کو جنازے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آئے ہیں، میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے عباس کے شان قلم ہو گئے، میرے علی اکبر کے سینے پر نیزے کی بچی سے عالم اللہ سے نظر ایم منقلب ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پالما تجھے واسطہ محمد علی محمد، ہمارے اس مختصر لیکن اہمامات کو قبول فرما، ہمارے عشق ازا کو رمال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ازا کو ہمیں شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق و سنگو فرما، ہمارے سوپا علماء عمد اکرم کا سایہ دائم اور قائم رہے۔ میرے معبود حجت خدا امام زمانہ کے ظلم تحجیر فرما، ہم سب ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اے فوج اشکیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بدنصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا بیان۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں، روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں، فاقوں سے میں نڈال ہوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا دکھا کے پیا، میں نے کچھ کہا، داغ اکبر جواں کا دیا، میں نے کچھ کہا، حق پر ہوں میرے حق میں سینہ بول رہی ہے، سن لو وہ عزا میری زباں بول رہی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مقصد ہے لا الہ کی بقا اور
कुछ नहीं, वादा हो ज़ेरे तेग वफा और कुछ नहीं, इसके सिवा लबों पे दुआ और कुछ नहीं। राजी हो मुझसे मेरा खुदा चाहता हूँ मैं हूँ हुसैन सबका भला चाहता हूँ मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मकसद नहीं है जंग हमारा खुदा गवाह, मकसद नहीं है जंग हमारा खुदा गवाह, खत भेज के है तुमने बुलाया खुदा गवाह, बेजुर्म तुमने मुझको सताया खुदा गवाह, खंजर तले बुलंद में तकबीर करूँगा, अपने लहू से खाक पे तहरीर करूँगा। मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। आकर दरे ख़याम पे ज़ैनब को दी सदा, आए मेरी गरीब बहन आखिरी दुआ, ले आखिरी सलाम हुसैन गरीब का। मकसद है मेरा क्या ये सबक तुझको याद है, मेरी शरीक कार मुझे एतमाद है। मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। ज़ैनब तड़प के बोली के भैया समझ गई, भैया तेरे इशारे को बहना समझ गई, मैं क्या तेरी गरीब सकीना समझ गई, खुतबा से मैं हिलाऊंगी कसरे यजीद को, मरने न दूंगी अब मैं किसी भी शहीद को। मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। हे सरवरो रेहान ये लम्हा अजीब है, नेज़े पे लब कुशाए हुसैन गरीब है, ज़ैनब तुम्हारी शाम गरीबा करीब है, सब कुछ तेरे हवाले है अब तुम संभालना, अपना ख्याल रखना सकीना को पालना। मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ। ज़ियारत वारिसा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीयनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनल्जिस्कल जाहिलियतु बि अंजासिहा व लम तुलबिस्का मिन मुदलहिमाति सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलि दुनिया, व अशहदु अल्लाह व मलाइकतुहु व अंबियाहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम मोमिन व बिआया बिकुम मोक़िन, बेशराय दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि, सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम।
زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.